حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسریٰ کے دربار میں اپنا نامہ مبارک لے کر روانہ فرمایا تھا. بہت حسین و جمیل، نہایت ہی خوبصورت. جب اپنے گھر سے باہر نکلتے تو لوگ اپنے گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے کھول کر ان کی زیارت کیا کرتے تھے. جب آپ کو ایک جہاد کے موقع پر رومیوں کے بادشاہ نے زندہ گرفتار کیا تو آپ بادشاہ کے سامنے کھڑے تھے. بادشاہ نے کہا کہ اگر تم حضور کے دین کو چھوڑ کر ہمارا مذہب عیسائیت اختیار کر لو تو تمہیں بادشاہت کا ایک حصہ عطا کیا جائے گا. یاد رکھیں کہ یہ اس دور کے رومن امپائر کی بات کی جا رہی کہ جس کے کولونیل پوزیشن کے اندر آپ کو اس دور کا عرب کا ایک خطہ بھی نظر آتا ہے. اس زمانے کی حکومت کا ایک حصہ آفر کیا گیا اور کہا گیا کہ اس زمانے کی حسین و جمیل عورت سے تمہاری شادی کر دی جائے گی. آپ نے فرمایا جو محمد الرسول اللہ کا دیدار کر چکے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا کے نام پر اس کل جہان کی حکومت پر حضور کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے. تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی نے فرمایا کہ ہم حضور کا دیدار کر چکے ہیں. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے بعد اس کائنات کی کسی شے کے عوض ایمان کو ترک نہیں کر سکتے. اس نے کہا انہیں قید کر دیا جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کو بھوکا پیاسا رکھا گیا یہاں تک کہ جب موت کے قریب ہو گئے تو آپ کو خنزیر کا گوشت اور شراب پینے کے لیے پیش کی گئی. آپ نے اس کیفیت میں بھی نہ سور کا گوشت کھایا نہ شراب نوش کی. تو بادشاہ نے پھر جیل سے نکالا، کہا تمہارے نبی کے دین میں تو یہ کھانا اس وقت حلال ہو گیا. فرمایا کہ اس کی رخصت ہے. میں تمہیں عزیمت پر عمل کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے غلام تمہارے سامنے سر تسلیم خم کبھی نہیں کریں گے. کہا اسے ایک کمرے میں بند کر دیا جائے. حلال کھانا دیا گیا. پوری رات ایک رقص کرنے والی عورت آپ کے کمرے میں رقص کرتی رہی. آپ پوری رات مصلی پر قیام اور سجود میں حاضر رہے. جب صبح ہوئی تو اس عورت نے بادشاہ سے کہا کہ تم نے مجھے کسی بشر کے پاس بھیجا تھا یا کسی حجر کے پاس بھیجا تھا؟ کہ پتھر ہے یا انسان ہے؟ پوری رات ایک نگاہ اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا. بادشاہ نے کہا کہ انہیں صلیب پر مصلوب کیا جائے اور تیر اندازوں سے کہا کہ ان کے جسم پر تیر نہ لگے، تیر صرف اطراف سے گزرنے چاہیے. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ آپ کسی بیٹل فیلڈ میں ہوں، آپ کے اطراف سے گولیاں گزر رہی ہوں، توپ کی گھرج ہو تو آپ کیا کریں گے؟ انسان موت کو جب اس قدر قریب سے دیکھتا ہے تو یقینی طور پر انسان کے لیے اپنے ان آخری لمحات کو زیادہ سے زیادہ طویل کر دینا یہ اس کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے. لیکن حضور علیہ السلام کے صحابی نے اس مصلوب ہونے کی کیفیت میں بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بادشاہ نے کہا ان کو نیچے اتارو. ایک بہت بڑا تیل کی کڑاہی گرم کی گئی. ایک خادم کو بلایا گیا اور اس کڑاہی میں زندہ اسے ڈال دیا گیا. وہ جل کر ختم ہو گیا. اب جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی کو گرفتار کرنے کے بعد اس تیل کی کڑاہی میں ڈالنے کے لیے لانے لگے تو اب آپ زارو قطار رونے لگے. موت کو آنکھوں سے دیکھا، زارو قطار رونے لگے. تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا تم خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، اپنے نبی کے دین کو نعوذ باللہ ترک کر دو، ہمارے دین میں آ جاؤ، حکومت بھی ملے گی، تمہیں بادشاہت بھی ملے گی، تمہیں ایک حسین و جمیل عورت نکاح میں بھی ملے گی، تو بالآخر تمہیں موت کا خوف آ ہی گیا. تو آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ قیامت تک سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا. تو بادشاہ نے کہا کہ پھر کیوں روتے ہو؟ کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں میری اتنی جانیں ہوتی اور ہر جان اسی طرح حضور کے نام پر فدا کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. بادشاہ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو مسکرا دیا اور کہا
کہ میں ایسے شخص کو قتل نہیں کر سکتا. کہا کہ جاؤ تمہیں آزاد کیا لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ماتھے کا بوسہ دو. آپ نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ تم میرے ماتھے کا بوسہ دو, میں تمہارے ماتھے کو کیسے چوم سکتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے ساتھ 10 قیدیوں کو آزاد کرتا ہوں. فرمایا یہ کم ہے. کہا 20 قیدیوں کو آزاد کرتا ہوں. فرمایا یہ کم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 80 قیدیوں کو بادشاہ نے آپ کے کہنے پر آزاد فرمایا. اور آپ جب وہ 80 صحابہ کا قافلہ مدینہ منورہ لے کر آئے تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمام صحابہ مدینہ طیبہ سے باہر نکلیں اور حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کی پیشانی کا بوسہ دیں. اسی بات کو اقبال نے کہا تھا, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اور اقبال نے صحابہ کی حیات کو اس شعر میں بند کر دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ عزت اور حرمت کو تلاش کرتے ہیں مغرب کے قدموں میں جا کر, ورلڈ بینک اور IMF کے سامنے کشکول لے کر بیٹھتے ہیں. اقبال یہ بتاتے ہیں کہ جب تقدیر لکھنے کا رب نے ارادہ کیا تو پہلے لوح اور قلم کو پیدا کیا. اور اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, اللہ لوح و قلم تمہیں دے دے گا, تمہاری ہر تدبیر کو تقدیر بنا دیا جائے گا.